بستی۔ جب دنیا ابھی نئی نئی تھی، جب آسمان تازہ تھا اور زمین ابھی میلی نہیں ہوئی تھی، جب درخت صدیوں میں سانس لیتے تھے اور پرندوں کی آوازوں میں جگ بولتے تھے، کتنا حیران ہوتا تھا وہ ارد گرد کو دیکھ کر کہ ہر چیز کتنی نئی تھی اور کتنی قدیم نظر آتی تھی۔ نیل کنٹھ، کھٹ بڑیا، مور، فاختہ، گلہری، طوطے جیسے سب اس کے سنگ پیدا ہوئے تھے، جیسے سب جگہوں کے بھید سنگ لیے پھرتے ہیں۔ مور کی جھنکار لگتا کہ روپ نگر کے جنگل سے نہیں، برندہ بن سے آ رہی ہے۔ کھٹ بڑیا اڑتے اڑتے اونچے نیم پہ اترتی تو دکھائی دیتا کہ وہ ملکہ سبا کے محل میں خط چھوڑ کے آ رہی ہے اور حضرت سلیمان کے قلعے کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب گلہری منڈیر پہ دوڑتے دوڑتے اچانک دم پہ کھڑی ہو کے چک چک کرتی تو وہ اسے تکنے لگتا اور حیرت سے سوچتا کہ اس کی پیٹھ پہ پڑی یہ کالی دھاریاں رام چندر جی کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ اور ہاتھی تو حیرت کا ایک جہان تھا۔ اپنی ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر جب وہ اسے دور سے آتا دیکھتا تو بالکل ایسا لگتا کہ پہاڑ چلا آ رہا ہے۔ یہ لمبی سونڈ، بڑے بڑے کان، پنکھوں کی طرح ہلتے ہوئے، تلوار کی طرح خم کھاتے ہوئے، دو سفید سفید دانت دو طرف نکلے ہوئے، اسے دیکھ کر وہ حیران اندر آتا اور سیدھا بی اما کے پاس پہنچتا۔ بی اما، ہاتھی پہلے اڑا کرتے تھے؟ ارے تیرا دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ بھگت جی کہہ رہے تھے۔ ارے اس بھگت کی عقل پہ تو پتھر پڑ گئے ہیں۔ لو بھلا، لہیم شہیم جانور وہ ہوا میں کیسے اڑے گا؟ بی اما، ہاتھی پیدا کیسے ہوا تھا؟ کیسے پیدا ہوتا؟ میاں نے جنا پیدا ہو گیا۔ نہیں بی اما، ہاتھی انڈے سے نکلا ہے۔ ارے تیری عقل چلنے تو نہیں گئی ہے؟ بھگت جی کہہ رہے تھے۔ وقت مارے، بھگت جی کی تو مت ماری گئی ہے۔ اتنا بڑا جانور، ہاتھی کا ہاتھی، وہ انڈے میں سے نکلے گا؟ نکلنا تو بات کی بات ہے، اس میں سمائے گا کیسے؟ مگر اسے بھگت جی کے علم پر بہت اعتبار تھا۔ گلے میں جنیو، ماتھے پہ تلک، چوٹی کو چھوڑ کر سارا سر گھٹا ہوا، نون تیل کی دکان پہ بیٹھے نون تیل بھی بیچتے جاتے اور رامائن اور مہا بھارت میں لکھی ہوئی حکمتیں بھی سناتے جاتے۔ لڑکے والے شور مچا رہے ہیں، بھگت جی 1.5 پیسے کی سانبر، بھگت جی ڈھیلے کا گڑ۔ بالکوں، رول مت مچاؤ، دھیرج سے کام لو۔ کہتے کہتے سانبر تولتے، گڑ دیتے اور پھر وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا سرا پکڑ لیتے۔ بالکوں، برہما جی نے یہ دیکھا تو شیش سے کہا کہ دیکھ شیش، دھرتی اس سمے ادھک ڈاواں ڈول ہے، تو واہ کی سہایتا کر۔ شیش بولا، مہاراج واہ کو اٹھا کے منہ کے پھن پہ رکھ دو، پھر وہ ٹک جاوے گی۔ برہما جی بولے کہ شیش تو دھرتی کے بھیتر چلا جا۔ شیش نے دھرتی میں ایک چھید دیکھا، واہ میں سٹک گیا، دھرتی تلے پہنچ کے پھن پھیلایا اور دھرتی کو پھن پہ ٹکا لیا۔ کچھوے نے یہ دیکھا تو واہ کو چنتا ہوئی کہ شیش کی پونچھ تلے تو پانی ہی پانی ہے۔ واہ نے شیش کی پونچھ تلے جا کے سہارا دیا۔ سو بالکوں، دھرتی شیش جی کے پھن پہ ٹکی ہوئی ہے، شیش جی کچھوے کی پیٹ پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ جب کچھوا ہلے ہے تو شیش جی ہلتے ہیں، جب شیش جی ہلتے ہیں تو دھرتی ہلے ہے اور بھونچال آوے ہے۔ مگر ابا جان زلزلے کی وجہ کچھ اور ہی بتاتے تھے۔ حکیم بندے علی اور مصعب حسین روز اس بڑے کمرے میں آ کر بیٹھتے جس کے بیچوں بیچ جھالر والا پنکھا لٹک رہا تھا اور اونچی چھت کے برابر چاروں طرف کنگنی بنی ہوئی تھی، جہاں کسی جنگلی کبوتروں کے جوڑے نے، کسی فاختہ نے، کسی گڑسل نے اپنا اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ دونوں ابا جان سے کتنے مشکل مشکل سوال کرتے تھے اور ابا جان بلا تعامل قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور حدیثیں سنا کر سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ مولانا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے پیدا کیا؟ تھوڑا تعامل، پھر جواب۔ سوال کیا جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ قربان ہوں ہمارے ماں باپ حضور پر سے، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے سے ترکیب دیا؟ فرمایا سمندر کے پھینے سے۔ پوچھا سمندر کا پھینا کس چیز سے بنایا؟ فرمایا موج سے۔ پوچھا موج کس چیز سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ پوچھا پانی کہاں سے نکلا؟ فرمایا دانۂ مروارید سے۔ پوچھا دانۂ مروارید کہاں سے نکلا؟ فرمایا تاریکی سے۔ تب کہا جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ صدقتا یا رسول اللہ۔ مولانا، زمین کس چیز پر قائم ہے؟ پھر دم بھر کے لیے تعامل، پھر اسی خوش اسلوبی سے جواب۔ سوال کیا سوال کرنے والے نے کہ قربان ہوں یا حضرت میرے ماں باپ آپ پر سے، زمین کو قرار کس سے ہے؟ فرمایا کوہ قاف سے۔ پوچھا کوہ قاف کے گردا گرد کیا ہے؟ فرمایا 7 زمین۔ پوچھا 7 زمینوں کے گرد کیا ہے؟ فرمایا اژدہا۔ پوچھا اژدہے کے گرد کیا ہے؟ فرمایا اژدہا۔ پوچھا زمین کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا گائے جس کے 4000 سینگ ہیں اور ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک کا فاصلہ 500 برس کے سفر کا ہے۔ یہ 7 طبق زمین کے
اس کے 2 سینگوں پر ٹکے ہوئے ہیں اور مچھر ایک اس گائے کے نتھنے کے روبرو بیٹھا ہے کہ خوف سے اس کے وہ جنبش نہیں کر سکتی، بس سینگ بدلتی ہے کہ اس سے زلزلہ آتا ہے۔ پوچھا کھڑی ہے وہ کس چیز پر؟ فرمایا مچھلی کی پشت پر۔ تب قائل ہوا سوال کرنے والا اور بولا صدقتا یا رسول اللہ۔ ابا جان چپ ہوئے، پھر بولے حکیم صاحب، اس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ایک مچھر گائے کے نتنوں کے روبرو بیٹھا ہے۔ مچھر ہٹ جائے تو پھر دنیا کہاں ہوگی؟ تو ہم ایک مچھر کے رحم و کرم پر ہیں، مگر نہیں جانتے اور غرور کرتے ہیں۔ روز یہی باتیں، روز یہی کہانیاں، جیسے بھگت جی اور ابا جان مل کر اس کے لیے کائنات کی تفسیر کر رہے تھے۔ یہ باتیں سن سن کر اس کے تصور میں دنیا کی ایک تصویر بن گئی تھی۔ دنیا تو خیر پیدا ہو گئی، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ روئی بہت بی بی ہوا، پیدا ہوئی ان کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما، مگر پیٹ سے پیدا ہوئے حابیل اور قابیل 2 بیٹے اور اقلیمہ ایک بیٹی، چندے آفتاب چندے مہتاب۔ بیاہ دیا باپ نے بیٹی کو چھوٹے بیٹے حابیل سے، جس پر غصہ کھایا بڑے بیٹے قابیل نے اور پتھر اٹھا کے مارا حابیل کو کہ مر گیا وہ اس سے۔ تب اٹھائی قابیل نے حابیل کی لاش اپنے کاندھے پر اور چکر کاٹا پوری زمین کا، اور گرا جس جس مقام پر خون حابیل کا، ہو گئی اس جگہ پر زمین شور۔ تب سوچ میں پڑ گیا قابیل کہ کروں کیا بھائی کی لاش کا، کہ دکھنے لگے تھے لاش کے بوجھ سے اس کے کندھے۔ دیکھا اس گھڑی اس نے 2 کووں کو کہ لڑ رہے تھے آپس میں، اور مار ڈالا ایک نے دوسرے کو۔ کھودی مارنے والے نے اپنی منقار سے زمین اور گاڑ کر اس میں مقتول کو جا بیٹھا درخت پر۔ تب افسوس کیا قابیل نے کہ اے خرابی میری، نہ ہو سکا مجھ سے اتنا کہ ہوں برابر کوے کے اور کروں دفن اپنے برادر کو۔ تب دفن کیا بھائی نے بھائی کو کوے کی مثال پر۔ سو وہ تھی پہلی قبر کہ بنی روئے زمین پر، اور تھا وہ پہلا خون آدمی کا کہ ہوا آدمی کے ہاتھوں، اور تھا وہ پہلا بھائی کہ مارا گیا بھائی کے ہاتھوں۔ اس نے پہلے ورقوں والی وہ کتاب بند کر کے ابا جان کی کتابوں کی الماری میں اسی جگہ رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ پھر بھی اماں کے پاس پہنچا۔ بھی اماں، حابیل قابیل کا بھائی تھا؟ ہاں بیٹے، حابیل قابیل کا بھائی تھا۔ پھر حابیل کو قابیل نے قتل کیوں کیا؟ ڈوبا، خون جو سفید ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سنا اور حیران ہوا، مگر اب اس کی حیرت میں ہلکا ہلکا ڈر بھی شامل تھا۔ حیرت کے تجربوں میں خوف کی پہلی لہر۔ وہ اٹھ کے بڑے کمرے میں گیا جہاں حسب دستور حکیم بندے علی اور مصعب حسین بیٹھے ابا جان سے سوال کر رہے تھے اور جواب سن رہے تھے، مگر اس وقت ابا جان دنیا کے آغاز سے زقند بھر کر دنیا کے انجام پر پہنچ چکے تھے۔ مولانا قیامت کب آئے گی؟ جب مچھر مر جائے گا اور گائے بے خوف ہو جائے گی۔ مچھر کب مرے گا اور گائے کب بے خوف ہوگی؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ سورج مغرب سے کب نکلے گا؟ جب مرغی بانگ دے گی اور مرغا گونگا ہو جائے گا۔ مرغی کب بانگ دے گی اور مرغا کب گونگا ہوگا؟ جب کلام کرنے والے چپ ہو جائیں گے اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے۔ کلام کرنے والے کب چپ ہو جائیں گے اور جوتے کے تسمے کب باتیں کریں گے؟ جب حاکم ظالم ہو جائیں گے اور رعایا خاک چاٹے گی۔ ایک جب کے بعد دوسرا جب، دوسرے جب کے بعد تیسرا جب۔ جبوں کا عجب چکر تھا، جب جو گزر گئے، جب جو آنے والے تھے۔ کب کب کے جب بھگت جی کو یاد تھے، کب کب کے جب ابا جان کے تصور میں منور تھے۔ ایسے لگتا کہ دنیا جبوں کا بے انت سلسلہ ہے، جب اور جب اور جب۔ مگر اب تصور کی دوری اچانک سے ٹوٹ گئی۔ باہر بلند ہوتے ناروں کا شور اچانک اندر آیا اور اس کی یادوں کی لڑی کو تتر بتر کر گیا۔ اس نے اٹھ کر دریچے سے جھانکا اور سامنے والے میدان پر کہ کچھ دنوں سے جلسہ گاہ بنا ہوا تھا ایک نظر ڈالی اور انگنت سروں کو گڑمٹ دیکھا۔ جلسہ گرم تھا اور اچانک نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے۔ دریچہ بند کر کے پھر کرسی پہ آ بیٹھا تھا اور کتاب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنا اور جہاں تہاں سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ آخر صبح کے لیے لیکچر بھی تو تیار کرنا تھا، مگر کھڑکی بند ہو جانے کے باوجود نعروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ گھڑی دیکھی، 11 بج رہے ہیں۔ جلسہ اب شروع ہوا ہے تو پتہ نہیں ختم کب ہوگا۔ کہیں پھر وہی کل کا چکر شروع نہ ہو جائے اور رات کی نیند حرام ہو جائے۔ آج کل تو جلسوں میں یہی ہوتا ہے، گالی سے شروع ہوتے ہیں اور گولی پر ختم ہوتے ہیں۔ مگر کمال ہے وہ اپنے آپ پہ حیران ہونے لگا۔ باہر جتنا ہنگامہ بڑھتا جاتا ہے میں اندر سمٹتا جاتا ہوں۔ کب کب کی یادیں آ رہی ہیں، اگلے پچھلے قصے، بھولی بسری باتیں، یادیں ایک کے ساتھ دوسری، دوسری کے ساتھ تیسری الجھی ہوئی، جیسے آدمی جنگل میں چل رہا ہو۔ میری یادیں میرا جنگل ہیں۔ آخر یہ جنگل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نہیں، میں کہاں سے شروع ہوتا ہوں اور وہ پھر جنگل میں تھا۔
جیسے جنگل کی انتہا تک پہنچنا چاہتا ہو، جیسے اپنا شروع تلاش کر رہا ہو۔ اندھیرے میں چلتے چلتے کوئی منور منطقہ آتا تو ٹھٹکتا، مگر پھر آگے بڑھ جاتا کہ وہ تو اس ساعت تک پہنچنا چاہتا تھا جب اس کے شعور نے آنکھیں کھولی تھی، مگر وہ ساعت اس کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ جب کسی یاد پہ انگلی رکھی تو اس کے عقب میں یادوں کے دل بادل منڈلاتے نظر آئے۔ پھر وہ یوں چلا کہ اس کی یاد کے حساب سے روپ نگر میں سب سے پہلے کون سا واقعہ ہوا تھا، مگر اس بستی کا ہر عمل صدیوں میں پھیلا نظر آیا۔ روز و شب کا قافلہ وہاں کتنا آہستہ گزرتا تھا، جیسے گزر نہیں رہا، رکا کھڑا ہے۔ جو شے جہاں آ کر ٹھہر گئی سو بس ٹھہر گئی۔ جب بجلی کے کھمبے پہلی پہل آئے تھے اور سڑکوں پر جہاں تہاں ڈالے گئے تھے تو یہ کتنا انقلابی واقعہ نظر آتا تھا۔ پورے روپ نگر میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ لوگ چلتے چلتے ٹھٹکتے، سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے لمبے آہنی کھمبوں کو حیرت سے دیکھتے۔ تو روپ نگر میں بجلی آ رہی ہے؟ ہمبے، میرے سر کی سوں، تیرے سر کی سوں۔ دن گزرتے گئے، تجسس کم ہوتا گیا، کھمبوں پر گرد کی تہیں جمتی چلی گئیں۔ رفتہ رفتہ ان پر اتنی ہی گرد جم گئی جتنی ان کنکروں کی ڈھیریوں پر جو کسی بھلے وقت میں سڑکوں کی مرمت کے لیے یہاں ڈالی گئی تھی، مگر پھر ڈالنے والوں نے انہیں فراموش کر دیا اور وہ روپ نگر کی گرد میں اٹے لینڈسکیپ کا حصہ بن گئی۔ اب یہ کھمبے بھی اس گرد میں اٹے لینڈسکیپ کا حصہ تھے۔ لگتا کہ سدا سے یہیں پڑے ہیں، سدا یہیں پڑے رہیں گے۔ بجلی کی بات آئی گئی ہو چکی تھی۔ روز شام پڑے لالٹین جلانے والا کاندھے پہ سیڑھی رکھے، ہاتھ میں تیل کا کپا لیے نمودار ہوتا اور جا بجا لکڑی کے ستونوں پر نصب اور دیواروں کی بلندی پر ٹھکی ہوئی لالٹینوں کو روشن کرتا چلا جاتا۔ ایری وسنتی، سنجا ہو گئی، دیا بال دے۔ وسنتی سانولی رنگت، بھولی صورت، ماتھے پہ بندیا، ملی ڈلی ساڑی، ننگے پیروں تھپ تھپ کرتی ڈیوڑی پہ آتی، تاک میں رکھے دیے میں تیل بتی ڈال کے جلاتی اور الٹے پیروں اندر چلی جاتی، بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے کہ وہ اپنی ڈیوڑی پہ کھڑا اسے تکتا رہتا۔ چھوٹی بزریاں میں بھگت جی میلے چیکٹ ڈیوٹ پہ رکھے دیے میں ایک پلی کڑوا تیل ڈال کر اسے جلاتے اور سمجھ لیتے کہ ان کی دکان منور ہو گئی۔ انہی کی دکان آگے، نالی کے آگے مٹرو مشال جلا کر خوانچے کے برابر گاڑ دیتا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز لگاتا، سونٹ کے بتاچے۔ مگر سب سے تیز روشنی لالا ہردیال صراف کی دکان پر ہوتی، جہاں چھت میں لٹکے ہوئے لیمپ کی روشنی دکان سے نکل کر سڑک پر تھوڑا اجالا کر دیتی۔ روشنی کی پونجی اس نگر میں بس اتنی ہی تھی، اور یہ بھی کتنی دیر۔ دکانیں ایک ایک کر کے بند ہوتی چلی جاتی، ڈیوڑیوں کے تاقوں میں جھلملاتے دیے مندے ہوتے چلے جاتے اور آخر کو بجھ جاتے۔ پھر بس کسی کسی نکڑ پہ لکڑی کے ستون پہ نصب لالٹین ٹمٹماتی رہ جاتی، باقی اندھیرا ہی اندھیرا۔ یوں اس اندھیرے میں دیکھنے والی آنکھوں کو بہت کچھ نظر آتا۔ بی اماں، یہ پچھلی جمعرات کی بات ہے، دونوں وقت مل رہے تھے۔ چوپال کے پاس سے گزری تو ایسے لگا جیسے کوئی عورت رو رہی ہے۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ چوپال کے پھاٹک کے پاس ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں نے اسے دھتکار دیا۔ آگے جو گئی تو میں کیا دیکھوں ہوں کہ نیم والی بور کی دیوار پہ وہی بلی۔ میں نے پھر اسے دھتکارا، وہ دیوار سے اندر کود گئی۔ آگے چل کے اونچے کنویں والی گلی سے نکلی تو اے بی اماں یقین کریو پھر وہی بلی لالا ہردیال کے چبوترے پر بیٹھی ایسے رو رہی تھی جیسے عورت رو رہی ہو۔ میرا جی سن سے رہ گیا۔ اللہ بس اپنا رحم کرے، بی اماں نے تشویش سے کہا، اور چپ ہو گئیں۔ مگر رحم کہاں، اس کے دوسرے تیسرے دن شریفن نے آ کر دوسری خبر سنائی۔ اے بی اماں، محلے میں چوہے بہت مر رہے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، میں گھورے کی طرف سے گزری تو دیکھا کہ ڈھیروں مرے پڑے ہیں۔ پہلے چوہے مرے، پھر آدمی مرنے لگے۔ باہر سے آتی ہوئی آواز، رام رام ستیہ ہے۔ اری شریفن دیکھ تو صحیح کون مر گیا۔ بی اماں، پیارے لال کا پوت جگدیش مر گیا ہے۔ ہے، وہ تو کڑیل جوان تھا، کیسے مر گیا؟ بی اماں، اس کی گلٹی نکلی تھی، گھنٹوں میں چٹ پٹ ہو گیا۔ گلٹی؟ اری کم بخت، کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بی اماں، سچ کہہ رہی ہوں، طاعون۔ بس بس، زبان بند کر، بھرے گھر میں اس ستیاناسی بیماری کا نام نہیں لیا کرتے۔ گلٹی جگدیش کے نکلی، پھر پنڈت ہردیال کے نکلی، پھر مشرا جی کے نکلی، پھر لوگوں کے نکلتی ہی چلی گئی۔ جنازہ ایک گھر سے نکلا، پھر دوسرے گھر سے نکلا، پھر گھر گھر سے نکلا۔ بی اماں نے اور شریفن نے مل کر 10 تک گنتی گنی، پھر وہ گڑبڑائیں۔ ایک دن میں کتنے گھروں سے جنازے نکل گئے۔ شام ہوتے ہوتے گلی کوچے سنسان ہو گئے، نہ قدموں کی آہٹ، نہ ہنستے بولتے لوگوں کی آوازیں، اور تو اور آج چرنجی کے ہارمونیم کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جو جاڑے گرمی برسات روز رات کو بیٹھک میں ہارمونیم کو لے کر بیٹھ جاتا اور تان لگاتا، لیلا لیلا پکاروں میں بن میں،
لیلا مری بسی مرے من میں۔ جب صبح ہوئی تو بستی کا رنگ ہی اور تھا۔ کوئی کوئی دکان کھلی تھی، باقی سب بند۔ کچھ گھروں میں تالے پڑ گئے تھے، کچھ میں پڑ رہے تھے۔ کسی گھر کے سامنے بیلی کھڑی تھی، کسی گھر کے سامنے اکا۔ لوگ جا رہے تھے، نگر خالی ہو رہا تھا۔ نگر دونوں طرح خالی ہوا، کچھ نگر سے نکل گئے، کچھ دنیا سے گزر گئے۔ بھی اماں، ہندو زیادہ مر رہے ہیں۔ بی بی، حیضے میں مسلمان مرتے ہیں، طاعون میں ہندو مرتے ہیں۔ مگر پھر طاعون نے ہندو مسلمان میں امتیاز ختم کر دیا۔ کلمے کی آوازوں کے جلوں میں نکلتے ہوئے جنازے بھی زور پکڑ گئے۔ بہو، ذاکر کو روک کے رکھو، یہ بار بار باہر جاتا ہے۔ بھی اماں، یہ لڑکا میری نہیں سنتا۔ اچھا، اب نکل کے دیکھے، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مگر کسی دھمکی نے اس پر اثر نہیں کیا۔ رام رام ستیہ کی آواز آئی اور وہ زن سے باہر ڈیوڑی پر۔ جنازہ جب گزر جاتا تو سوگوار عورتیں ایندھن سنبھالے بین کرتی ہوئی گزرتی۔ ان کے گزر جانے کے بعد سڑک کتنی ویران نظر آتی تھی۔ شریفن دوڑی ہوئی آتی اور اسے پکڑ کر اندر لے جاتی۔ ٹخ ٹخ کرتی ایک بیلی آئی اور ڈیوڑی کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے شریفن، دیکھ تو صحیح، ان قیامت کے دنوں میں کون مہمان آیا ہے؟ شریفن گئی اور آئی۔ بھی اماں، دانیور سے ماموں ابا نے بیلی بھیجی ہے، کہلوایا ہے سب کو لے کر نکل آؤ۔ بھی اماں سیدھی بڑے کمرے میں گئیں جہاں ابا جان سب سے الگ دن دن بھر مصلے پہ بیٹھے رہتے۔ بیٹے ناصر علی، تمہارے ماموں ابا نے بیلی بھیجی ہے۔ ابا جان نے تامل کیا، پھر بولے، بھی اماں، حضور رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ جو موت سے بھاگتے ہیں وہ موت ہی کی طرف بھاگتے ہیں۔ بیلی خالی آئی تھی، خالی واپس گئی، اور ابا جان نے چینی کی پیالی میں زعفران گھولا، قلم پاک کر کے اس میں ڈبویا اور ایک دبیز کاغذ پر جلی حروف میں لکھا، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ والمحمد والفاطمہ والحسن والحسین یا علی یا علی یا علی۔ پھر یہ کاغذ ڈیوڑی پر جا کر پھاٹک پر چپکایا اور واپس مصلے پر آ بیٹھے۔ ڈاکٹر جوشی کا شفا خانے سے نکلنا اور کسی کے گھر پہ پہنچنا پہلے ایک واقعہ ہوا کرتا تھا، مگر اب تو ڈاکٹر صاحب وقت بے وقت گلے میں آلہ ڈالے نمودار ہوتے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں۔ ڈاکٹر صاحب روپ نگر کے مسیحا تھے۔ کہنے والے کہتے تھے کہ ان کے مقابلے کا ڈاکٹر دلی کے بڑے ہسپتال میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اب مسیحا کا زور گھٹ رہا تھا، موت کا زور بڑھ رہا تھا۔ خود ڈاکٹر صاحب کی بیوی کے گلٹی نکلی اور ڈاکٹر صاحب کے دیکھتے دیکھتے پران چھوڑ گئی۔ ڈاکٹر کی بیر بھی مر گئی؟ ہمبے! بھگت جی کی دکان پہ بیٹھے لوگ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے۔ چرونجی مل وید کی ودیا اور حکیم بندے علی کی حکمت سے پہلے ہی حلے میں اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اب ڈاکٹر جوشی کی مسیحائی بھی اپنا اعتبار کھو بیٹھی۔ موت اب ایک اٹل حقیقت تھی۔ مرنے والے خاموشی سے مر رہے تھے۔ جنازہ اٹھانے والے تھکے تھکے نظر آئے۔ وہ خود کتنا تھک گیا تھا۔ جنازہ گزر جاتا اور وہ اسی طرح کھڑا رہتا اور خالی سڑک کو تکتا رہتا۔ اس کے گھر کے سامنے کی سڑک اب کتنی ویران نظر آتی تھی۔ دکانوں اور مکانوں میں بالعموم تالے پڑے تھے۔ وسنتی کے گھر کے دروازے میں بھی تالا پڑ چکا تھا۔ کسی کسی دکان کا پٹ کسی وقت تھوڑا کھلا نظر آتا، پھر جلد ہی بند ہو جاتا۔ وہ مقفل دروازوں، بند کباڑوں اور سونی سڑک کو دیکھ دیکھ کے تھک جاتا اور شریفن کے تقاضے سے پہلے ہی واپس اندر چلا جاتا، جہاں ایک خاموشی سی چھائی رہتی۔ ابا جان سب سے الگ موت و زیست کے معاملے سے بے نیاز مصلے پہ بیٹھے تسبیح پھیرتے رہتے۔ بھی اماں پلنگ پر بیٹھی کچھ سیتی پروتی رہتی، اکا دکا بات امی سے یا شریفن سے۔ اب حیرت ان کی آنکھوں سے رخصت ہو چکی تھی، حیرت بھی اور خوف بھی۔ دوسری آنکھوں میں بھی اب نہ حیرت تھی نہ خوف۔ وبا کو جیسے قائم و دائم حقیقت کے طور پر سب نے قبول کر لیا تھا۔ ہاں، مگر ایک روز بھی اماں صبح کو اس طور جاگی کہ بدن ان کا کانپ رہا تھا۔ اسی عالم میں انہوں نے نماز پڑھی اور دیر تک سجدے میں پڑی رہیں۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو جھریوں بھرا چہرہ آنسوؤں میں تربتر تھا۔ پھر انہوں نے آنچل منہ پہ رکھ کر ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ ابا جان نے مصلے پہ بیٹھے بیٹھے غور سے بھی اماں کو دیکھا، اٹھ کر قریب آئے۔ بھی اماں، کیا بات ہے؟ بیٹے، امام کی سوگواری آئی تھی۔ روکی، پھر بولی، ایسی روشنی جیسے گیس کا ہنڈا جل رہا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ مجلس کرو۔ ابا جان نے تأمل کیا، پھر کہا، بھی اماں، آپ کو بشارت ہوئی ہے۔ بشارت کی خبر شریفن کی زبانی گھر گھر پہنچی۔ اور اس گھر سے جس میں تالا نہیں پڑا تھا بیویاں آئیں، مجلس ہوئی اور بہت رقت ہوئی۔ اے بھی اماں، آپ نے کچھ سنا؟ نحوست ماری بیماری ٹل گئی۔ اری سچ کہے؟ ہاں بھی اماں، ڈاکٹر جوشی نے بتایا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور بھی اماں کی آنکھوں میں پھر آنسو امڑ آئے۔ جب سجدے سے انہوں نے سر اٹھایا تو جھریوں بھرا چہرہ پھر آنسوؤں میں تربتر تھا۔ ویلیاں جس طرح لدی پھندی گئی تھیں اسی طرح لدی پھندی واپس آ گئیں۔
تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک نیا اکا چرخ چوں کرتا آتا اور مقفل گھر کھل جاتا۔ مقفل مکان کھل رہے تھے اور گھر کے اندر کے چیتھڑے گودڑے باہر ڈھیر لگا کر جلائے جا رہے تھے۔ اب شام تھی۔ دور وسنتی کے گھر کے آنگن سے دھات کے چھوٹے بڑے برتنوں کی کھنکھناہٹ صاف سنائی دے رہی تھی، اور مندر سے آتی گھنٹیوں کی آوازوں کے بیچ ایک مانوس سی آواز سنائی دی، ایری وسنتی، سنجا ہو گئی، دیا بال دے۔ اور وسنتی اسی طور ننگے پیروں ڈیوڑی پہ آئی، نئے دیوے میں نئی بتی ڈال کر جلائی، واپس جانے لگی تھی کہ سڑک پار کر کے وہ اس کے قریب گیا۔ وسنتی، وسنتی نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرائی، آ گئی تو؟ ہم بے۔ وہ اور قریب آ گیا، اس کی ننگی باہیں ہولے سے چھوتے ہوئے نرم میٹھے لہجے میں بولا، آ کھیلیں۔ وسنتی ٹھٹکی، پھر ایک ساتھ بھڑکی، چل مسلے کے چھورے، اور بھاگ کر اندر چلی گئی۔ وسنتی سے جھڑکی کھا کر خوشی سے سرشار وہ واپس گھر گیا اور دیر تک اپنے پوروں میں مٹھاس گھلتی محسوس کرتا رہا۔ بے آباد گھر پھر سے آباد ہو گئے تھے اور چھوٹی بزریا میں پھر ویسی ہی گہما گہمی تھی، پھر بھی جہاں تہاں کھانچے نظر آتے اور چہرے یہاں وہاں سے کم دکھائی دیتے۔ پنڈت ہردیال اپنے گھر کے چبوترے پہ اور مصرا جی اپنی دکان کی مسند پہ کہاں دکھائی دیتے، اور جگدیش کہاں تھا جو روز رات کو چرنجی کی بیٹھک میں جا کر ہارمونیم سیکھتا تھا۔ پنڈت ہردیال کے بیٹے سوہن کا گھٹا ہوا سر ہفتوں اعلان کرتا رہا کہ وہ باپ کے سوگ میں ہے، مگر پھر سوہن کے سر پہ بال آتے چلے گئے اور چھوٹی بزریا کے کھانچے بھرتے چلے گئے، پھر اتنے ہی لوگ جیسے کوئی کم نہیں ہوا ہے، اور ویسی ہی رونق جیسے یہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ چرنجی کی بیٹھک میں پھر بھیڑ جمنے لگی، آدھی آدھی رات تک ہارمونیم بجتا اور گانے کی آواز دور تک جاتی۔ رات بھر لیلا پڑی رہتی ہے یوں اپنے پہلو میں دبائے درد دل۔ درد دل بھی کیا کوئی معشوق ہے جس کو دیکھو مبتلا درد دل۔ چرنجی سالے، تیرے تو مزے ہو گئے۔ کیسے؟ کھمبا تیری بیٹھک کے بالکل برابر کھڑا ہوا ہے۔ سالے تو اب بجلی کی روشنی میں ہارمونیم بجایا کرے گا۔ کھمبے کے ایک زمانے سے گرد میں رولے ملے پڑے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے تھے۔ لوگ چلتے چلتے ٹھٹکتے، نظریں اٹھا کر اونچے کھمبوں کو دیکھتے اور آنے والی نئی روشنی کا تصور کر کے دنگ رہ جاتے۔ کہوے ہیں کہ بجلی میں بہت روشنی ہو گئے، بس ایسا سمجھ لو کہ دن نکلا ہوا ہے۔ بھائی انگریز بھی کمال ہے۔ مگر مزدور کھمبوں کو کھڑا کر کے پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دن گزرے، مہینے گزرے، پھر وقت گزرتا ہی چلا گیا۔ کھمبے گرد آلود ہو کر پھر لینڈسکیپ کا حصہ بن گئے۔ لگتا تھا کہ گاڑے نہیں گئے ہیں، زمین سے اگے ہیں۔ اڑتے اڑتے کوئی فاختہ، کوئی کھٹ بڑھیا دم بھر کے لیے کسی کھمبے پر اترتی، مگر شاید اس کی آہنی صورت سے بیزار ہو کر جلدی اڑ جاتی۔ ہاں کوئی چیل آ بیٹھتی تو دیر تک بیٹھی رہتی، مگر چیلیں ممٹیوں پر بیٹھنا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ چوپال کی اونچی ممٹی پر جو چیل آ کر بیٹھتی وہ پھر بیٹھی ہی رہتی، لگتا کہ جگ بیت جائے گا اور وہ یہاں سے نہیں اڑے گی۔ یہ ممٹی کچھ امتداد زمانہ سے پرانی ہو گئی، کچھ چیلوں کی بیٹوں نے اسے پرانا بنا دیا، مگر بڑی حویلی کی برجیاں پرانی ہونے سے پہلے ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ یہ بندروں کا کارنامہ تھا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح چیل ہر ممٹی پر نہیں بیٹھتی، اسی طرح بندر بھی ہر منڈیر پر نہیں دندناتے۔ اس نگر کی کچھ ممٹیاں چیلوں کو بھا گئی تھی، کچھ منڈیریں بندروں کو پسند آ گئی تھی۔ بندروں کا عجب طور تھا، آتے تو آتے ہی چلے جاتے، جاتے تو اس طرح جاتے کہ کوٹھوں پر تو کیا، کربلا کے پاس والی املیوں پر بھی نظر نہ آتے۔ چھتیں سنسان، منڈیریں ویران، صرف اونچے کوٹھوں کی شکستہ برجیاں یہ یاد دلاتی کہ یہ اونچے کوٹھے کبھی بندروں کی زد میں تھے۔ اور اس شام کیا ہوا تھا؟ گلی سے گزرتے گزرتے اسے ایسا لگا جیسے اس کے سر پر ایک منڈیر سے مقابل والی منڈیر پہ کوئی کودا ہے۔ نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ بندروں کی ایک قطار منڈیر منڈیر چلی جا رہی ہے۔ ارے بندر، اس کے منہ سے نکلا اور دل دھک سے رہ گیا۔ اور دوسرے دن جب وہ صبح کو سو کر اٹھا تو گھر میں اور گھر سے باہر شور مچا ہوا تھا۔ آنگن میں رکھی ہوئی چیزیں یا ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں یا غائب ہو گئی تھیں۔ ایک بندر امی کا دوپٹہ لے اڑا تھا اور سب سے اونچے والے کوٹھے کی منڈیر پہ بیٹھا اسے دانتوں میں دبا کر لیر لیر کر رہا تھا۔ بندر جانے کس کس بستی سے، کس کس جنگل سے چل کر آئے تھے۔ ایک قافلہ، دوسرا قافلہ، قافلے کے بعد قافلہ، ایک منڈیر سے دوسری منڈیر پر، دوسری منڈیر سے تیسری منڈیر پر، بھرے آنگنوں میں لپک جھپک اترنا، چیزوں کو اچک یہ جا وہ جا۔ ننوا تیلی نے چندہ جمع کر کے چنے خریدے اور گڑ کی ایک بھیلی، پیٹ والے تالاب میں جا کر کہ برسات کے سوا سارے برس میں خشک پڑا رہتا، چنے بکھیرے، بیچ میں گڑ کی بھیلی رکھی، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے۔ بندر کودتے پھاندتے آئے، چنے اناپ شناپ کھائے، گالوں میں بھر لیے، بھیلی پہ لپکے۔ ایک بھیلی 100 بندر، فساد شروع ہو گیا۔ ڈنڈے تو موجود ہی تھے، دیکھتے دیکھتے سب بندر لٹھ بند ہو گئے۔ جس نے بھیلی اٹھائی اسی کے سر پر ڈنڈا پڑا۔
بندروں نے دنوں ہفتوں دھومیں مچائیں، شب خوں، لوٹ مار اور بالآخر خانہ جنگی۔ اس کے بعد غائب، چھتیں پھر سنسان، منڈیریں پھر ویران۔ مگر جب بجلی آئی ہے، ان دنوں وہ بستی میں تھے اور منڈیر منڈیر نظر آتے تھے۔ کھمبے کے موسموں کے ستم سہتے سہتے منظر میں رول مل گئے تھے، اچانک پھر توجہ کا مرکز بن گئے۔ مزدور لمبی لمبی سیڑھیاں کاندھوں پہ اٹھائے نمودار ہوئے۔ کھمبوں کے اوپری سروں پر صلیبی انداز میں سلاخیں لگیں، سلاخوں میں سفید سفید چینی کی سی گٹکیاں درست ہوئیں۔ ایک کھمبے سے دوسرے کھمبے تک، دوسرے کھمبے سے تیسرے کھمبے تک تار تانے گئے اور سڑک سڑک کھمبوں پہ تار کھنچتے چلے گئے۔ فضا میں ایک نیا واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تھا اور پرندوں کو پنجے ٹکانے کے لیے نئے ٹھکانے میسر آ گئے تھے۔ روپ نگر کے پرندے اب منڈیروں اور درختوں کی شاخوں کے محتاج نہیں رہے تھے۔ کوے منڈیروں پہ بیٹھے کائیں کائیں کرتے تھک جاتے تو وہاں سے اڑتے اور کسی تار پہ جھولنے لگتے۔ کوئی نیل کنٹھ، کوئی شامہ چڑیا، کوئی دھوبن چڑیا اڑتے اڑتے دم لینے کے لیے کسی تار پہ اتر آتی۔ پرندوں کی دیکھا دیکھی ایک بندر نے چھوٹی بزریا کی ایک منڈیر سے چھلانگ لگائی اور تاروں پہ جھول گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پٹ سے زمین پر آ رہا۔ ایک طرف سے بھگت جی، دوسری طرف سے لالا مٹھن لال اپنی دکان سے اٹھ کر دوڑے۔ حیرت اور خوف سے دم توڑتے بندر کو دیکھا، چلائے، ارے کوئی پانی لاؤ! چندی نے لپک جھپک کنویں پہ جا ڈول ڈالا، پانی بھر کے لایا اور پورا ڈول بندر پہ انڈیل دیا۔ مگر بندر کی آنکھیں بند اور بدن ساکت ہوتا چلا گیا۔ آس پاس کی منڈیروں پر جانے کہاں کہاں سے بندر امڈ آئے تھے اور سڑک بیچ ساکت پڑے ہوئے اپنے رفیق کو دیکھ دیکھ کے شور مچا رہے تھے۔ پھر گلی محلوں سے لوگ دوڑے ہوئے آئے اور مرے ہوئے بندر کو حیرت سے تکنے لگے۔ کون سے تار پہ لٹکا تھا؟ اس تار پہ۔ چندی سب سے اوپر والے تار کی طرف اشارہ کرتا۔ تو بجلی آ گئی؟ ہاں جی آ گئی۔ ادھر آدمی نے تار کو چھوا اور ادھر ختم۔ دوسرے دن پھر ایک بندر تاروں پر کودا اور دھپ سے زمین پر آ رہا۔ پھر بھگت جی اور لالا مٹھن لال لپک کر وہاں پہنچے اور پھر چندی پانی سے بھرا ڈول لے کر دوڑا، مگر بندر دیکھتے دیکھتے ٹھنڈا ہو گیا۔ بندروں میں پھر ایک کھلبلی پڑ گئی۔ دور دور کی چھتوں سے کودتے پھاندتے آئے، بیچ سڑک پر پڑے مردہ بندر کو ایک وحشت کے ساتھ دیکھا اور بساط بھر شور مچایا۔ بندر ہار تھک کر چپ ہو چلے تھے۔ بہت سے واپس ہونے لگے تھے کہ ایک موٹا تازہ بندر پنڈت ہردیال کی اونچی لمبی منڈیر پر دور سے دوڑتا ہوا آیا، غصے سے منہ سرخ، بال بدن پر تیروں کی طرح کھڑے ہوئے۔ کھمبے پہ چھلانگ لگائی، کھمبے کو اس زور سے ہلایا کہ وہ بودے پیڑ کی طرح ہل گیا۔ پھر وہ اوپر چڑھا اور پوری قوت کے ساتھ تاروں پہ حملہ آور ہوا۔ تاروں پہ کودتے ہی لٹک گیا، گھڑی بھر لٹکا رہا، پھر ادموا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بھگت جی، لالا مٹھن لال اور چندی تینوں نے پھر اپنا اپنا فرض ادا کیا۔ بندر نے پانی پڑنے پر آنکھیں کھولی، بے بسی سے اپنے درد مندوں کو دیکھا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ بندر چھتوں چھتوں کودتے پھاندتے آئے، لگتا تھا کہ سب سڑک پہ اتر آئیں گے، مگر بس وہ منڈیروں پر منڈلاتے رہے، چیختے چلاتے رہے، پھر ایک دم سے چپ ہو گئے جیسے کسی خوف نے انہیں آ لیا ہو۔ پھر منڈیریں خالی ہونے لگیں، شام ہو رہی تھی۔ موٹا بندر ابھی تک سڑک پر پڑا تھا، آس پاس کی کسی منڈیر پہ کہیں کوئی بندر نہیں تھا۔ روپ نگر اپنے 3 بندروں کی بھیٹ دے کر بجلی کے زمانے میں داخل ہو گیا اور بندر ایسے غائب ہوئے کہ ہفتوں تک کسی منڈیر، کسی چھت، کسی درخت پہ کوئی بندر نہیں دکھائی دیا۔ اور تو اور کالے مندر کے بڑے پیپل پہ بھی، جہاں ہر موسم ہر دنوں میں بندر شاخ شاخ اچکتے لٹکتے نظر آتے تھے، سناٹا تھا۔ روپ نگر کا نرجن بن اسی کالے مندر سے شروع ہوتا تھا۔ دیواروں اور گنبد پر اتنی کائی جم گئی تھی اور جم کے کالی پڑ گئی تھی کہ پورا مندر کالا کالا دکھائی پڑتا تھا۔ اندر باہر سب سنسان، جیسے صدیوں سے یہاں نہ سنکھ پھونکا ہو، نہ کسی پجاری نے قدم رکھا ہو۔ جتنا اونچا مندر تھا اتنا ہی اونچا اس کا پیپل، جس کی ٹہنیوں پر سدا بندر جھولتے رہتے، سوائے ان دنوں کے جب ادھر کوئی لمبی رسی جیسی دم اور کالے منہ والا لنگور آ نکلتا کہ اس کے دیکھتے ہی بندر غائب ہو جاتے۔ کالے مندر سے آگے کربلا تھی کہ سال میں ایک عاشور کے دن کے سوا ویران دکھائی دیتی، جیسے سچ مچ کربلا ہو۔ اسے تھوڑے فاصلے پر ایک ٹیلا، جس پہ عمارت کے نام پر ایک برجی کھڑی رہ گئی تھی اور قلعہ کہلاتی تھی۔ آگے راون بن، بالکل اجاڑ، دور تک میدان ہی میدان، جس کے بیچوں بیچ ایک بھاری بڑ کا پیڑ کھڑا تھا۔ بستی سے نکل کر بندو اور حبیب کے ساتھ گرمی کی دوپہروں میں گھومتا پھرتا جب وہ اس طرف آ نکلتا اور کالے مندر کی سرحد کو پار کر لیتا تو اسے لگتا کہ وہ کسی دوسرے بر اعظم میں داخل ہو گیا ہے، کسی بڑے جنگل میں جہاں پتہ نہیں کس گھڑی کس مخلوق سے مٹ بھیڑ ہو جائے، اور اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ کالے مندر والے بندروں سے شاد آباد پیپل سے گزرتے گزرتے وہ ٹھٹکا، یار! اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ کیا ہے بے؟ حبیب نے بے پرواہی سے پوچھا۔ آدمی، اس نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ آدمی کہاں؟ حبیب اور بندو دونوں ایک دم سے چونکے۔ وہ
اس نے قلعے کی طرف انگلی اٹھائی جہاں ایک اکیلا آدمی چلتا نظر آ رہا تھا۔ اس نرجن بن میں آدمی؟ کیوں؟ کیسے؟ آدمی ہی ہے، مگر خود آدمی کے ہونے کا خوف بے پایا تھا۔ بس وہ ایک دم سے الٹے پیروں بھاگ کھڑے ہوئے۔ بندو تو اسی گھر میں رہتا تھا کہ شریفن بوا کا پوت تھا، حبیب سے یارانہ تھا۔ دونوں کے ساتھ اس نے کتنی آوارہ گردی، کتنی دشت نوردی کی تھی، مگر صابرہ کے آنے کے بعد اس کی آوارہ گردی میں فرق پڑتا چلا گیا۔ صابرہ، پہلے تو اس نے اس کا صرف نام سنا تھا۔ جب خالہ جان کا گوالیار سے خط آتا اور اس میں لکھا ہوتا کہ طاہرہ اور صابرہ اچھی ہیں، سب سلام کہتی ہیں۔ خالہ جان گوالیار میں رہتی تھیں کہ خالو جان جو بی اماں کے بھتیجے تھے وہی ملازم تھے، مگر ایک دن تار آیا خالو جان کے دنیا سے اٹھ جانے کا۔ امی نے روئی پکاتے پکاتے توا الٹ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی اماں بین کر کر کے روئیں۔ بس اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد سامان اور سواریوں سے لدا پھندا اور چاروں طرف سے چادر سے تنا ہوا اکا گھر کے پھاٹک کے سامنے آ کر رکا۔ ابا جان ایک لمبی چادر لے کر باہر آئے، ایک کونا اسے پکڑایا، ایک کونا خود پکڑا۔ ایک سمت میں تو اسی طرح پردہ کیا، دوسری سمت میں کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اکے کا پردہ اٹھا، خالہ جان اتری۔ خالہ جان کے ساتھ دو لڑکیاں، ایک طاہرہ باجی اور دوسری صابرہ، جسے خالہ جان سبو کہہ کر پکار رہی تھی، بس لگتا تھا کہ اس کے برابر کی ہے۔ پہلے تو صابرہ اس سے الگ الگ رہی، وہ جھیپا جھیپا سا اس سے دور پھرتا رہا، مگر کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر جھجکتا جھجکتا اس کے قریب آیا۔ آؤ سبو کھیلیں۔ میاں ذاکر، ابا جان داخل ہوتے ہوئے بولے، لگتا ہے کہ آج بھی یہ لوگ سونے نہیں دیں گے۔ جی، وہ ہڑبڑا کر جنگل سے نکلا۔ میاں، یہ لوگ جلسہ کر رہے ہیں یا ہلڑ بازی کر رہے ہیں؟ ابا جان، تحریکوں میں یہی ہوتا ہے، جوش میں لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ تحریک؟ یہ تحریک ہے؟ بیٹے، کیا ہم نے تحریکیں دیکھی نہیں ہیں؟ تحریک خلافت سے بڑی بھی کوئی تحریک ہوئی ہے؟ اور مولانا محمد علی، اللہ اللہ جب بولتے تھے تو لگتا تھا کہ انگارے برس رہے ہیں، مگر مجال ہے کہ کوئی کلمہ تہذیب سے گرا ہوا ہو۔ خیر، وہ تو مولانا محمد علی تھے، ہم نے تو کبھی کسی رضاکار کو بھی تہذیب سے گری ہوئی بات کرتے نہیں دیکھا۔ انگریز کو مردہ بات کہا اور بات ختم کر دی۔ ابا جان چپ ہوئے، پھر جیسے یادوں میں کھو گئے ہوں بڑبڑانے لگے۔ بس اس بزرگ سے ایک ہی خطا ہوئی کہ جنت البقیع کے معاملے میں ابن سعود کی حمایت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کرے اور اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بعد میں وہ خود بھی اس حمایت پہ بہت پچھتائے تھے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا، ابا جان بھی خوب ہیں، ابھی تک تحریک خلافت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ خیال تھا کہ صبح کے لیے لیکچر تیار کروں گا، لیکن اس شور میں کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ابا جان نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت شور ہے، مگر جلسہ شاید آج جلدی ختم ہو جائے، کل تو باہر سے آئے ہوئے لیڈروں کی وجہ سے لمبا کھینچا تھا۔ میاں، مجھے تو جلدی ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ رکے، پھر بولے، ہمارے زمانے میں بھی جلسے ہوتے تھے، شور ہوتا بھی تھا، تو جلسے سے پہلے مقرر اسٹیج پہ آیا اور لوگ مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا تہذیب تھی اس زمانے کی۔ پھر وہ مسکرایا۔ ابا جان تحریک خلافت کے زمانے سے ابھی تک باہر نہیں آئے ہیں، مگر جب وہ یوں سوچ رہا تھا تو اسے لگا کہ جیسے وہ بھی ابا جان کے پیچھے پیچھے گزرے زمانے میں چلا جا رہا ہے۔ کیا تہذیب تھی اس زمانے کی۔ کبھی کوئی اونچی آواز میں بولا تو ابا جان نے فوراً سرزنش کی، میاں ہم اونچا نہیں سنتے۔ اور کبھی طاہرہ باجی نے تیز لہجے میں بات کی تو بھی اماں نے ٹوکا، ارے لڑکی، تیرے گلے میں کیا پھٹا باس رکھا ہے؟ اور جب ساون بھادوں کی ترنگ میں طاہرہ باجی نے سہیلیوں کے ساتھ لمبے لمبے جھولے لیے تھے اور اونچی آواز میں ہنسی تھی تو بھی اماں نے فوراً ٹوک دیا تھا، بیٹی یہ کیا ٹھیکرے پھوٹ رہے ہیں؟ ساون بھادوں، جھولا، گیت، پکی نیم کی نبولی۔ اچھا، ہم چلتے ہیں، نیند تو آئے گی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ابا جان واپس جا رہے تھے۔ اور اب تم بھی آرام کرو۔ اس نے ان کی بات سنی انسنی کی۔ ایک دور کی آواز اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، پکی نیم کی نبولی، ساون کب کب آوے گا، جیوے موری ماں کا جایا، ڈولی بھیج بلاوے گا۔ طاہرہ باجی اپنی سہیلی کے ساتھ کتنے لمبے لمبے جھونٹے لے رہی تھی اور صابرہ کتنی حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسی آن باورچی خانے سے خالہ جان کی آواز آئی، طاہرہ جی۔ بیٹی کب تک جھولا جھولو گی؟ کڑھائی پہ آ کے بیٹھو، تھوڑی پھلکیں پکا لو۔ طاہرہ باجی کے چلے جانے کے بعد وہ سبو کے پاس آیا، سبو آؤ جھولا جھولیں۔ جب وہ صابرہ کے ساتھ لگ کر جھولے میں بیٹھا تو لگا کہ نرمی اس کے اندر اتر رہی ہے، گھل رہی ہے۔ جی چاہ رہا تھا کہ بس اسی طرح جھولتا رہے، مگر صابرہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، ہم تیرے ساتھ نہیں جھولتے۔ وہ اچانک جھولے سے اتر پڑی۔ کیوں؟ ہکا بکا رہ گیا۔ بس نہیں جھولتے؟ وہ حیران اور اداس کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچا۔ سبو، ہم تو اس سے نہیں بولتے۔
صابرہ کو جب وہ کسی طور منا نہ پایا تو وہ اداس اداس وہاں سے چلا۔ یوں ہی اس کا رخ زینے کی طرف ہو گیا۔ زینہ چڑھ کر وہ اوپر کھلی چھت پر پہنچ گیا۔ چھت کچی تھی اور چونکہ مہ کو بند ہوئے دیر ہو چکی تھی، اس لیے مٹی جم گئی تھی۔ جیب سے چاقو کا وہ ٹوٹا ہوا پھل نکالا جو پینسل بنانے کے لیے جیب میں رکھا کرتا تھا۔ جمی ہوئی مٹی پر نوک کو اس طرح چلانا شروع کیا جیسے شکر پارے کاٹ رہا ہو۔ تھوڑی دیر میں صابرہ بھی بھٹکتی ہوئی وہیں آ پہنچی۔ بڑی توجہ سے اسے شکر پارے کاٹتے دیکھتی رہی، مگر اب وہ اپنے کام میں مصروف تھا، صابرہ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ شکر پارے بناتے بناتے جب جی بھر گیا تو اپنے لیے ایک نئی مصروفیت پیدا کر لی۔ جہاں مٹی زیادہ خشک ہو گئی تھی وہاں اس نے مٹی کو کریدا۔ تھوڑا گڑھا بن گیا تھا تو اپنا ایک پاؤں اس میں رکھا اور کریدی ہوئی ساری مٹی اس پہ جما دی۔ پھر آہستہ سے اپنا پاؤں نکال لیا۔ مٹی کا ایک غار سا بن گیا۔ صابرہ بڑی توجہ سے دیکھتی رہی، پھر بولی، یہ کیا ہے؟ قبر۔ اس نے صابرہ کی طرف دیکھے بغیر بے تعلقی سے جواب دیا۔ یہ قبر ہے؟ صابرہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں۔ حیرت سے قبر کو وہ دیکھتی رہی، پھر بولی اس طرح کہ لہجے میں گرمی آ گئی تھی، ذاکر ہمارے لیے بھی قبر بنا دے۔ خود بنا لے، اس نے روکھا سا جواب دیا۔ صابرہ اس کی طرف سے مایوس ہو کر اپنی قبر آپ بنانے کا جتن کرنے لگی۔ مٹی بہت ساری کھرچی ہوئی جگہ میں اپنا ننگا پاؤں رکھا، پھر اس پہ کھرچی ہوئی مٹی کو جمایا، پھر آہستگی سے پاؤں نکالا۔ پاؤں نکالتے ہی مٹی کی چھت گر پڑی۔ وہ اس کی ناکامی پر کھل کھلا کر ہنس پڑا، مگر صابرہ نے حوصلہ نہیں چھوڑا۔ دوسری دفعہ پھر اس نے کوشش کی، پھر ناکام ہوئی۔ تیسری دفعہ پھر کوشش کی اور اس مرتبہ اس نے واقعی اتنی نفاست سے پاؤں باہر نکالا کہ مٹی کا ریزہ تک نہیں گرا۔ صابرہ نے اپنی کامیابی پر ناز کیا اور اس کی قبر پر نظر ڈالتے ہوئے اپنی قبر کو دیکھا۔ میری قبر اچھی ہے، اوہ بڑی اچھی ہے، اس نے صابرہ کا منہ چڑھایا۔ پاؤں ڈال کے دیکھ لے۔ اس تجویز پہ وہ ٹھٹکا، کچھ سوچا، پھر دھیرے دھیرے کر کے اس نے اپنا پاؤں بڑھایا اور صابرہ کی قبر میں کھسکا دیا۔ پھر دل ہی دل میں قائل ہوا کہ سبو سچ کہتی ہے، اور اپنا پاؤں دیر تک اس نرم گرم قبر میں رکھے رہا۔ اس کے بعد اس کی طبیعت کا تقدر خود بخود دور ہو گیا۔ صابرہ سے اس کے تعلقات پھر سے خوشگوار ہو گئے۔ جب دوسری مرتبہ بناتے بناتے صابرہ کی قبر ڈھہ گئی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گورا پاؤں صاف کیا، پھر جیب سے سیپ نکالی۔ سبو، سیپی لے گی؟ ہاں لوں گی، اس نے للچائی ہوئی نظروں سے سیپ کو دیکھا۔ سیپ اس سے لے کر صابرہ نے پیشکش کی، چل جھولا جھولے۔ چھت سے اترتے اترتے انہوں نے طاہرہ باجی اور سہیلی کی آواز سنی، اماں آڑو جامن گھلے دھرے، اماں میں نہیں کھاؤں میری ماں، اماں تتا پانی بھرا دھرا، اماں میں نہیں نہاؤں میری ماں، اماں دھانی جوڑا سلا دھرا، اماں میں نہیں پہنوں میری ماں، اماں ساجن ڈولا لیے کھڑا، اماں میں نہیں جاؤں میری ماں۔ وہ پلٹے اور پھر چھت پر آ بیٹھے۔ اب کیا کریں؟ اس نے ایک نئی تجویز پیش کی۔ سبو، ہوں، آؤ دولہا دلہن کھیلیں۔ دولہا دلہن؟ وہ سٹپٹا گئی۔ ہاں، جیسے میں دولہا ہوں اور تم دلہن ہو، کوئی دیکھ لے گا، وہ گھبرا گئی۔ بس اسی دم ایک دم سے بادل گرجا کہ دونوں ڈر گئے اور فوراً ہی مہ اس زور سے برسا کہ کھلی چھت سے زینے تک پہنچتے پہنچتے دونوں شرابور ہو گئے۔ مہ کا آغاز کتنا پرشور ہوتا، اندر باہر سب جگہ ہلچل مچ جاتی، مگر جب برسے ہی چلا جاتا ایک ہی رفتار سے تو فضا آہستہ آہستہ اداسی سے بھر جاتی اور آوازیں خاموش ہوتی چلی جاتی۔ شام پڑے کسی مور کی بھٹکی آواز دور جنگل سے آتی اور اداس برستی شام میں اور اداسی پھیلا دیتی۔ پھر رات ہو جاتی اور مہ میں شرابور تاریکی گہری اور دبیز ہوتی چلی جاتی۔ رات کے بیچ جب کبھی آنکھ کھلتی تو مہ اسی طرح برس رہا ہوتا جیسے ازل سے برس رہا ہے، ابد تک برستا رہے گا۔ مگر وہ رات آوازوں سے کتنی آباد تھی۔ دیکھو شام نہیں آئے، گھیری آئی بدری، ایک تو کاری رات اندھیری، برکھا برسے بیری بیری، نینا نیند نہ سہائے، گھیری آئی بدری، گھن شام نہیں آئے، گھیری آئی بدری۔ ارے یہ ہندو نے آج کی رات سونے تھوڑا ہی دیں گی، اوپر سے مہ برسے چلا جا رہا ہے۔ بی اماں یہ جنماشٹمی کا مہ ہے، شریفن بوا نے وضاحت کی، کنہیا جی کے پوتڑے دھل رہے ہیں۔ ارے اب کنہیا جی کے پوتڑے دھل بھی چکے ہیں، جل تھل تو ہو گئے۔ بی اماں نے کروٹ لے کر پھر سونے کی کوشش کی۔ بس اسی دم وسنتی کے چوبارے میں ڈھولک بجی، پانی بھرن گئی راما جمنا کنروا، رہیا میں مل گئے نند لال، اے نندیا موری روئے۔ اور کہیں دور سے آواز آ رہی تھی، رتیا ہے مزیدار سجن، آئیو کہ جائیو، پلنگ ہے لچکدار سجن، آئیو کہ جائیو۔ سارا مہ جنماشٹمی کی رات ہی کو پڑھنا تھا۔ صبح جب وہ جاگا تو نہ بارش نہ بادل، ارد گرد سب کچھ روشن روشن، دھلا دھلا،
आसमान, पेड़, बिजली के खंभे, दीवारें, मुंडेरें। जाकिर, चल बेर बहूटे पकड़े। बंदूक की तजवीज के साथ वो फौरन ही घर से निकल पड़ा और बेर बहूटियों की तलाश में काले मंदिर से गुजरकर करबला तक गया। जमीन और आसमान यहाँ उस घड़ी कितने नर्म और उजले थे, और घास में जा बजा कितनी बेर बहूटियां रेंग रही थीं, नर्म नर्म मखमल जैसी। उन्हें छूने में उसे कितनी लज्जत मिल रही थी। नरम चीजों को छूने को उसका उन दिनों कितना जी चाहता था, मगर छू जाने पर बेर बहूटी पंजे समेत साकित हो जाती और मरी हुई बन जाती। नरम चीजें छू जाने से इतना बिदकती क्यों हैं? वो सख्त हैरान होता। सबू, ये देख। हाय, इतनी बहुत सी बेर बहूटें। हैरत और मुसर्रत से वो खिल उठी, और फिर वो उसके साथ कितनी घुल मिल गई। एकदम से कितनी करीब आ जाती थी, एकदम से कितनी दूर चली जाती थी। सबू, आ खेलें। नहीं खेलते, मेरे पास कौड़िए हैं। ये देख, फिरकनी। उसने मुंह चढ़ा दिया। फिर वो अकेला ही फिरकनी फिराता रहा बहुत देर तक। फिर अपनी चिट्ठी निकाली और चिट्ठी घुमानी शुरू कर दी। चिट्ठी घुमाने में उसे कितना मजा आता था।